بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمیرا ہیلتھ آئی والی فرام دا پلیٹ فارم آف ریحان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیول 1 بیچ 25۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہے ہمارا موضوع وہ کچھ ٹیچرز اور اے آئی کے متعلق ہے کہ ایک استاد جو ہوتا ہے، جو ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ آن لائن اپنے اعتماد اور اپنی ساکھ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے اور آن لائن اپنی پریزنس کو کیسے بنا سکتا ہے۔ تو اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ناظرین، آج میرے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی معزز اور سینئر مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے مس راحیلہ ہیلتھ والی۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کا انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مس راحیلہ ہیلتھ والی، آپ کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک۔ آپ سنیں، آپ کا کیا حال ہے؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ریحان اسکول میں آپ کیسے، تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے تاکہ ناظرین آپ کے بارے میں جان سکیں۔ میرا نام راحیلہ اقبال ہے اور میری ایجوکیشن سائی سرگودا کی ہے، اور آفٹر میرج میں ادھر آ گئی تھی جور آباد کے گاؤں بجار میں، مطلب میری شادی ہوئی آفٹر میرج میں یہاں سے۔ اور ایجوکیشن کے لحاظ سے میری ماسٹر سائیکالوجی میں ہے، اور اس کے علاوہ میں نے ایک ماسٹر اردو میں کیا ہوا ہے اور شاعت العالمیہ کیا ہوا ہے جو ایم اے عربک اور ایم اے اردو کے ایکول ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے کمپیوٹر کورسز بھی کیے ہوئے ہیں اور تجوید بھی کیا ہوا ہے اور ترجمہ و تفسیر بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ سے۔ یہ بتائیے ریحان اسکول کی طرف کیسے آپ کا آنا ہوا، کہاں سے آپ کو پتہ چلا اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے؟ ریحان اسکول کا یوں کہ نیٹ پہ پہلے مطلب جیسے بندہ یوٹیوب اوپن کرتا ہے یا اس طرح فیس بک، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے پہلے تو یہ کہا کہ چلو بچوں کو اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ میرا بیٹا جو ہے اس نے فاؤنڈیشن لیول کمپلیٹ کر لیا ہے، تو اس کو ماشاء پہلے اللہ۔ ایڈمیشن کروایا۔ جب وہ سٹارٹ اس نے کیا تو اس وقت پھر یہ تھا کہ چلیں اس کی نا، کیونکہ وہ 9 ایئر کا ہے۔ جب سٹارٹ کیا تھا تو وہ 8 ایئر کا تھا، وہ مطلب نہ 9 مطلب یوں سمجھنے چھوٹی ایج تھی، یہ تھا مطلب میرا یہاں آنے کا یہ تھا کہ چلیں اس کی میں تھوڑی ہیلپ کر دوں گی جب کچھ مجھے خود کچھ آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ ٹاسک ڈفرینٹ تھے۔ ویسے کمپیوٹر کورسز کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ٹاسک تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے۔ تو میں نے کہا کہ جب تک خود بندہ انوالو نہیں ہوگا تو ایک تو پتہ نہیں چلے گا کہ بچہ کر کیا رہا ہے۔ ہم نے بچے کو جہاں پہ اتنا اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، بچے نے وہاں سے کچھ گین بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور سیکنڈلی پھر یہ کہ اگر ہمیں کچھ خود بھی پتہ چلتا تو چلیں بچے کی ہیلپ ہو جائے گی، ورنہ تو یوں کر کے تھا کہ چلیں اور جب پھر جوائن کیا تو پھر میرے 2 اور بچے بھی، میں نے ان کو بھی ایڈمیشن کروایا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ سے۔ مطلب آپ کے 3 بچے جو ہیں وہ ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں جی، 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جو تو چھوٹے بچے ہیں ان کی کیا ایج ہے جو اب ریحان اسکول میں نہیں، پڑھ رہے میری ہیں؟ بیٹی 10 سال کی ہے، پھر بیٹا 9 ایئر کا اور چھوٹی بیٹی 7 سال کی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ایک بچے نے فاؤنڈیشن لیول کر لی اور 2 کر رہے ہیں ابھی؟ 2 کار ہیں، دوسری کا 2 ماہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، بیٹی کے جو 10 سال کی ہے اس کو بعد میں کروایا تھا، کیونکہ اس وقت ہم نے سٹارٹ میں جب ان کو دوبارہ کیا تو وہ ان کے پاس مطلب اس کلاس میں جگہ نہیں تھی، اور نیکسٹ میں پھر تھوڑے بزی ہو گئے، اس کا ایڈمیشن نہیں کروا سکے، اس کا پھر میرے ساتھ ہوا تھا۔ اور چھوٹی کا بھی کروایا، اس کو ہارڈلی 2-3 ویکس ہو گئے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بتائیے کہ اوور آل جی ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ بچے جو ہیں اس کو اچھا لرن کر رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں؟ نہیں، الحمدللہ اگر بچہ صحیح فوکس کر کے کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ آگے دور اس چیز کے آگے آپ کا جو جتنا بھی کام ہونا وہ اے آئی کے ذریعے ہی ہونا، تو ایٹ لیسٹ بچوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایون کہ ایجوکیشن، وہاں پہ بھی بچے کو اس کی ضرورت پڑ جائے گی، بچے کو اپنی پرسنل لائف میں بہت سی چیز جگہ پہ، اور اگر ہم اپنی ایج سے بچوں کا کمپیریزن کریں تو وہ لرننگ کے پروسیس میں زیادہ بیسٹ وے میں ہم سے جا رہے ہیں۔ گاڈ اللہ کی طرف سے ہے نا کہ ان کی لرننگ زیادہ ہم سے اسٹرانگ ہے، تو اس وے میں اگر ہم ابھی سے ان کو اس چیز کی طرف لگا دیں گے تو ہوپ سو کہ وہ زیادہ بہتر اس چیز کی طرف کریں اور کچھ ماشاء اللہ، یہ بہت بہتر۔ اچھی سوچ ہے آپ کی مس راحیلہ، بہت اچھی سوچ ہے اور بڑے اچھا قدم بھی ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی جدید تعلیم کی طرف ڈالا ہے۔ مس راحیلہ یہ بتائیے گا کہ ریحان اسکول میں جیسا کہ والی اور والا کا کنسیپٹ ہے، تو آپ نے اپنے جو ہے نام کے ساتھ وہ ہیلتھ والی ہی کیوں لگائے، یا تو اور بھی آپشن تھے جیسے ای کامرس والی ہوتی ہے
اے آئی والی ہوتی ہے, انٹرپرینورشپ والی ہوتی ہے, ٹریننگ والی ہوتی ہے, تو آپ نے ہیلتھ والی کیوں چوز کی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن؟ اس کے پیچھے ریزن تو کوئی نہیں، کیونکہ سائیکالوجی میرا سبجیکٹ تھا، تو وہاں پہ ہم مینٹل ہیلتھ اور اس چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی بیس پہ کچھ کر دیا، تو مطلب یہ چیز ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت تو مطلب بندے کا ہے، ادروائز کوئی خاص نہیں تھا۔ ٹھیک ہے. تو آپ کیا کوئی اور آف لائن بھی جاب کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ سائیکالوجی میں بھی ماسٹرس نہیں، رکھتی ہیں. میں اسکول رن کر رہی ہوں۔ اسکول رن کری ہیں اپنا پرائیویٹ؟ ہاں جی، پرائیویٹ اسکول رن کر رہی ہوں۔ اپنے شہر میں ہی، اپنے علاقے میں؟ ہاں جی، اپنے علاقے میں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. مطلب آپ ایک اسکول کی ہیڈ بھی ہیں؟ جی سر، الحمد للہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا مس رائلہ، تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آن لائن ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنی اتھارٹی کو، اپنے اعتماد کو کیسے اچھا بنا سکتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آن لائن ٹیچر کے لیے اتھارٹی سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی بتائیں پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آن لائن اگر کوئی ٹیچر کام کرتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے، اپنے دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹرسٹ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ آن لائن اے آئی نے مطلب بہت سی سہولیات فراہم کر دی ہیں، جہاں پہ ہم پڑھنے کے لیے مختلف اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ یہ اس نے ہمیں یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیچرس کے لیے بہت سی سہولیات، آن لائن جو ٹیچر ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی تو یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے آپ کو تعلیم دے سکتا ہے۔ سیکنڈ، اسی اے آئی کے تھرو اس کے پاس ایسے انوائرمنٹ ہے کہ وہ اپنے لیکچر بھی پریپیئر کر سکے گا، ان کے نوٹس بھی بنا سکے گا، ٹیچر اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے جو ایویلویشن کے لیے وہ کوشچن آنسر یا اس قسم کی شیٹس وہ بھی تیار کر سکے گا، اور ایک بہتر وے میں وہ اپنا جو لیکچر ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ اور اس میں کیونکہ گھر بیٹھے وہ کر رہے ہیں، تو اس میں وہ جہاں پہ بھی اسے ضرورت پڑے گی وہ اے آئی کو یوز کر کے اس میں اپنی ایڈ بھی کر سکتے، اپنے اس لیکچر میں نیو سی نیو چیز بھی یا کچھ ڈفرینٹ چیز بھی ایڈ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا. مس راہیلہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آن لائن ٹیچر جو ہے وہ کافی سارے اے آئی ٹول یوز کر کے اپنی کارکردگی کو، اپنی آن لائن پریزنس کو بہتر بنا سکتا ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک فالوورس کا بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے آن لائن، کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں اس سے پتہ چلتا ہے آپ کتنے ٹرسٹ ورتھی ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ فالوورز کا ہونا ایک استاد کو ٹرسٹ ورتھی بناتا ہے؟ اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آن لائن ٹیچر کے لیے بالکل کنسسٹنٹ ٹھیک ہے، ہونا کیونکہ ضروری جتنے ہے؟ فالوورز ہوں گے ایک جی جی نہیں، سیکنڈ آپ نے کیا پوچھا اگین؟ جی، جو میں بعد نے میں آپ نے پوچھا بات کہ پوچھی کیا اگین ریپیٹ کریں پلیز۔ آن لائن ٹیچر کے لیے کنسسٹنٹ ہونا بھی ضروری ہے، کہ وہ ریگولر بیسس پہ کچھ نہ کچھ اپنا ڈیٹا ایڈ کرتا رہے تاکہ اس کے اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں؟ فالوور دونوں چیزیں صحیح ہیں، کیونکہ فالوورز نہیں ہوں گے تو اس کے اندر وہ جو ہے نا کانفیڈینس لیول وہ ڈاؤن ہو جائے گا، کہ میری محنت لگتا ہے اس قابل نہیں ہے، کہ یا میں وہ اس وے میں ڈلیور نہیں کر رہا جس طرح مجھے ڈلیور کرنا چاہیے تھا، تو وہ چیز اس کے کانفیڈینس لیول کو ڈاؤن کر کے ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ ڈس ہارٹ ہو کے اس چیز کو تھوڑا سا ڈاؤن یا پیچھے بھی ہٹ جائے یا بالکل اس ختم کر دے۔ اور سیکنڈلی کنسسٹنٹ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے لیکچر ایک دو اچھے لیکچر مطلب وہ لیکچر اچھے ڈلیور کر رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر لازم بات ہے اب ایک اچھی چیز دے رہے ہیں تو آگے سے دیکھنے والا یا جو آپ کا فالوور ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ نہیں اس بندے کے لیکچر مجھے اور بھی ملیں گے، اور اگر اس میں گیپ آ جاتا ہے تو وہ پھر وہ فالوور ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، جہاں پہ پہلے ٹیچر ڈس ہارٹ ہو رہا تھا فالوور ڈس ہارٹ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو انسبسکرائب کر دے یا وہ پھر دوسرے پلیٹ فارم پہ چلا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے مس راہیلہ. مس راہیلہ، ٹیچر کے لیے جو ہوتی ہے نا وہ ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے نا، اور کچھ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا کوالیفیکیشن کے بغیر بھی کوئی شخص ٹیچر بن سکتا ہے، آن لائن ٹیچر؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیچر کو اپنی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس آن لائن شیئر کرنی چاہیے؟ نہیں، ٹیچر آپ یہ نہیں، آپ یہ ہے کہ تعلیم ڈفرینٹ میں ہر چیز ہی تعلیم، جیسے اگر آپ نے کسی کو کچھ اسٹیچنگ سکھا رہے ہیں وہ بھی تو ایک تعلیم ہی ہے، کسی کو آپ مطلب تعلیم کا یہ تو نہیں کہ آپ ایک جگہ پہ آپ کوکنگ سکھا رہے ہیں یا وہ سائڈ آپ اس میں دیکھیں اسٹیچنگ میں بھی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کوکنگ میں بھی نہیں ہے، ہاں البتہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس میں ورک کر رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ ضروری نہیں کہہ سکتے کہ ٹیچنگ کی ورائٹی ہے، ٹیچنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابوں والا نالج ہے وہ بچوں تک پہنچانا ہے یا وہ چیز، ٹیچنگ میں ٹیچ کرنا ہے نا آپ نے، میکینک بھی تو ٹیچر ہی ہے، اگر وہ وہاں پہ آپ کو کچھ ٹیچ کروا رہا ہے تو وہ بھی تو آپ کا ٹیچر ہوا، اگر کوئی کوکنگ آپ کو سکھا رہا ہے وہ بھی آپ کا ٹیچر ہوا، اسی طرح کوئی آپ کو اسٹیچنگ سکھا رہا ہے یا کچھ اور چیزیں تو وہ بھی، کوالیفیکیشن کا تو اتنا نہیں میٹر ہوتا، لیکن
جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کوالیفیکیشن بتانی چاہیے، ٹھیک ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سم ٹائم بہت سے کوالیفائڈ لوگ آپ کو اس طرح ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے، آپ کی وہ چیز یا اپنا وہ نالج نہیں کر پاتے، ڈلیور ہی نہیں کر پاتے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام سا بندہ بھی بہت اچھے وے میں ڈلیور کر سکتا ہے. تو جہاں پہ اسے اپنی کوالیفیکیشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے، وہاں پہ ساتھ ساتھ ڈلیور کرنے والے جو ہے نا اس چیز پہ ورک کرنا چاہیے کہ میں کس نے بیسٹ وے میں چیز ڈلیور کروں، تاکہ جو دیکھنے والا یا میرا جو فالوور ہے وہ اس چیز کو بہتر وے میں کرے. ہم خود بھی تو بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ ایسے میتھڈ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت کلک کرتے ہیں اور ہمیں فوراً فالو کر لیتے ہیں، اور سم ٹائم کتنے مزے ٹاپ کے ہوتے ہیں ٹیچرز اور ہم انہیں ان فالو کرتے ہیں. میتھڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے مس راہیلہ. مس راہیلہ، جو ٹیچر ہوتا ہے کنٹینٹ بنا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جو ہے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا جو بھی وہ ٹیچ کر رہا ہے اس کے متعلق نا، تو آپ بتائیے کہ ایک ٹیچر کے لیے کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ ٹرسٹ وردی کیسے بن سکتا ہے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنے کے یہ جو بتا رہے ہیں ٹھیک بتا رہے ہیں، اس کی بات صحیح ہے، سننی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، وہ ٹرسٹ وردی کیسے بنائے اپنے کنٹینٹ کو؟ آپ نے اس کے ریفرنس کون سے دے رہے ہیں، یہ چیز سب سے بیسٹ ہے. فار ایگزامپل کوئی حدیث یا کوئی آپ کو دیتا ہے حدیث وغیرہ کی تعلیم دے رہا ہے یا کوئی، تو پھر اس کا ریفرنس کون سا ہے، وہ کون سا ریفرنس یوز کر رہا ہے، کس چیز. جیسے قرآن ہے، قرآن پہ تو اب کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا اگر وہ قرآن سے آپ کو ریفرنس دے رہا ہے. حدیث کی بکس میں بھی وہ کون سی اتھینٹک حدیث کی بکس ہیں جہاں پہ وہ پتہ ہے کہ یہاں پہ غریب حدیث نہیں ہے یا دوسری حدیث نہیں ہے، وہ حدیث ہیں جہاں پہ واقعی ہے بھی، جیسے صحیح بخاری ہو گیا، صحیح مسلم، یا ایسی حدیث سے کانٹینٹ. مجھے آپ کا جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کہاں سے وہ چیز دے رہے ہو، ریفرنس آپ کا کیا ہے، وہ آپ کی اس اتھینٹسٹی پہ فوکس کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی آن لائن کنٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آڈینس اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ کوشچن بھی پوچھتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں جو چیز سمجھنا ہے، کچھ لوگ آنسر بھی دے رہے ہوتے ہیں، کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو ٹیچر ہے اس کے لیے ان کوشچنس کا اور جو کمنٹس اس کی ویڈیو یا جو بھی اس نے کنٹینٹ شیئر کیا اس کے اگینسٹ آ رہے ہیں، اس کا جواب دینا کتنا ضروری ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی اس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کسی کو برداشت کر رہے ہو، آپ نیگیٹو چیزوں کو کتنا یا اچھی چیزوں کو کتنا لے رہے ہو اپنے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو چیزوں کو لے کے اس کو پازیٹیو وے میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو چیزوں کا اگر ان کو رسپانس ملتا ہے تو اس کو نیگیٹو وے میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ، اور یہاں پہ آپ کی وہ چیز آتی ہے کہ آپ میں کتنی وہ آپ کتنے خود اسٹرانگ ہو، اور آپ کتنا اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ وہ یہ آپ وہ مخالف ہواؤں سے نہ گھبرائیں، بلکہ یہ تو آپ اونچا اڑانے کے لیے ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ وہ یہ جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں یہ سم ٹائم آپ کو آگے کے لیے پش کرتے ہیں، اور سم ٹائم یہی کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ پیچھے بھی بالکل بندے کو ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں. اب یہ اس بندے کی ویل کے اوپر ہے کہ وہ اس میں کتنی ہے ابلٹی کہ وہ اس چیز کو اوپر کی طرف لے کے اپنے کمنٹس کو جائے گا یا نیچے کی طرف، تو اسی کے حساب سے پھر وہ رسپانس بھی کرتا ہے. رسپانس کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، کچھ کوسچنز ہوتے ہیں ان کے آنسر کرنے چاہیے، لیکن نیگیٹو کمنٹس کے اوپر اگر ہارش وے میں آپ کریں گے یا اس کو دل کا وہ چیز کریں گے تو وہ چیز پھر آپ کے لیے بھی نیگیٹو بن جائے گی، اور فالوور تو پھر اس کو کریں گے ہی کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. مس راہیلہ، جب ہم آن لائن آج کل جیسے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے آئی کا بھی بہت زیادہ زور ہے، اور آج کل جو ہے وہ بڑی بڑے ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ لوگ اتنا دیکھنا پسند نہیں کرتے، ریلس بہت زیادہ آج کل کامن ہے اور بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی ٹیچر جو ہے وہ اپنی ایجوکیشنل ویڈیوز بنا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ شارٹ ویڈیو بنائے، تو کیا وہ اس کی کریڈیبلٹی کو بڑھا سکتی ہیں؟ شارٹ ویڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شارٹ ویڈیو بناتے ہیں تو اس سے کیونکہ موسٹلی لوگ جو آپ آج کل اسکرولنگ کا بہت زیادہ بن گیا ٹرینڈ، اسکرول کرتے جاؤ گے آپ کو چھوٹی سی اور ویسے بھی میں اے آئی نے اس چیز کو وہ جو نہیں ہم لمبی دیر تک پڑھائی کرتے تھے وہ چیز اس چیز کو ختم کر دیا. اب وہ شارٹ وے میں بچوں کے لیے دیکھ لیں، جس کے لیے بھی نا ٹائم پیریڈ شارٹ ہوتا جا رہا ہے ہمارا لرننگ کا، تو وہ چیز ہے کہ اگر آپ شارٹ بناتے ہیں اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کنٹینٹ اگر اس میں یا کوئی اچھی چیز اس میں ملتی ہے اس صورت میں وہ آپ کی لانگ ویڈیو پہ بھی جائیں گے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ لانگ میں کچھ بورنگ ہوتا ہے، کچھ انٹرسٹنگ ہوتا ہے، پھر بندہ جو ہے نا کچھ سنتا ہے کچھ نہیں سنتا. لیکن شارٹ سے اگر اس کو ہنٹس مل جائیں تو دین وہ پھر آپ کی لانگ ویڈیو پوری بھی دیکھ لے گا. تو شارٹس ہیلپ فل تو ہوتے ہیں. مس راہیلہ، جو بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور انداز ہوتا ہے وہ سامنے والے پہ یا سننے والے پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے نا.
जैसे कि हमने ऑफलाइन भी देखे, जब टीचर कोई कम्युनिकेट करता है अपने स्टूडेंट्स में हमारे ऑफलाइन क्लासरूम्स में, तो टीचर के एक अंदाज होता है कि वो कैसे बात करता है जिससे स्टूडेंट उसको अच्छे से समझें, उसका एक्सप्लेन करने का टॉपिक जो भी होता है वो कैसे करता है, ताकि स्टूडेंट्स उसे अच्छे से अब्जॉर्व कर लें। ये बताइएगा, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये ऑनलाइन टीचर्स के लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है? सेम वे में जिस तरह आप दूसरे टीचर्स के लिए जो कहते हैं कि ऑफलाइन टीचर्स के लिए हैं ज़रूरी, सेम वे में ऑनलाइन टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि लर्नर तो वही है ना, जो ऑफलाइन भी वही लर्नर लर्नर तो वही है आपके पास। और जितना आप कहते हैं ना कि अपने सिखाने वालों के जितना ज़हनी तौर पे उनके करीब जाके सिखाएंगे, इतना वो आपसे बेस्ट वे में सीखेंगे। उसके अगर फॉर एग्जांपल ऐसी वीडियोस बनाना जिसमें बच्चों को आपने कुछ लर्न करवाना है, तो आपने उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी के अंदर बच्चे अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा-सा मतलब अपना मवाद को लेके आएँगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होके उस चीज़ को करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वाक़ई आपका जो पढ़ाने का अंदाज़ और ये चीज़ें ना ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों में मैटर करती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ी-सी बात को आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा, हमने स्टूडेंट की बात कर ली, टीचर्स की बात कर ली, कम्युनिकेशंस पे बात हो गई। ये जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, मस्नूई ज़हानत आजकल हमारी अब हर फ़ील्ड में ही तकरीबन आ चुकी है। चाहे तो हम स्टूडेंट्स के लिए इसकी बात करें, टीचर्स के लिए करें, हेल्थ केयर के लिए करें, या और भी बहुत सारे शोबाए ज़िंदगी में ये एंटर हो चुकी है। नए मार्केट में एआई टूल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसराइला, अगर हम इसे स्पेसिफिकली टीचर के लिए बात करें, तो क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारी, वो एक टीचर की ऑनलाइन अथॉरिटी को बेहतर बनाने में कोई मदद कर सकती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। पढ़ा रहे होते थे, पहले घर जाते थे, पूरी कितनी एक ही टॉपिक था और कई बुक्स उठा के सामने रखी होती थी, उनके लेक्चर तैयार कर रहे होते, सारा कुछ टाइम अलग जा रहा होता था, एनर्जी अलग जा रही होती थी और सम टाइम वो नॉलेज आपको उस वे में मिलता ही नहीं था। अब आपने क्या किया, आपने मोबाइल या लैपटॉप पे आपने एक टॉपिक किया, उससे रिलेटेड आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसमें से भी आपने स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको देन फिर आपने उस पे ऐड किया तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो एक बेस्ट वे में एक बेहतरीन सा लेक्चर भी तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर टीचर इसको ऐड करें। आपके ख्याल में टीचर्स को एआई को लाज़मी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनका काम बिल्कुल, भी आसान हो जाए और जो है एफिशिएंट भी हो जाएगा? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में भी टीचर्स को मोबाइल अलाउ किया हुआ है। अब उनसे बार-बार ये कहा जाता है कि काइंडली उसके वो वही बात है ना कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको किस वजह वो मोबाइल तो अलाउ इसलिए किया गया है कि आप ये चीज़ें बच्चों को उस पे दिखाएँ भी और खुद भी उस पे कर चीज़ को यूज़ करते रहें एआई को, ताकि आपको उसका कर सकें, लर्न करवा सकें। लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको नेगेटिव भी ले जाते हैं। सम टाइम कुछ टीचर जैसे जस्ट फॉर फन यूज़ करना शुरू करते हैं, कुछ टीचर्स हैं नहीं, वो वाक़ई एक्टिवली उस चीज़ को यूज़ करते हैं और उसमें फिर बच्चों को फ़ायदा भी होता है। अच्छा मिस राहीला, हम एआई से जो भी कंटेंट तैयार करवाते हैं, टीचर जो भी अपना टॉपिक तैयार कराता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, कोई विजुअल्स हो, कोई इमेजेस हो, जैसे कि स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें टीचर बनाते हैं। तो ये बताइएगा कि एक टीचर है जिन्होंने कोई भी टॉपिक एआई से तैयार करवाया, तो क्या बस उसे कॉपी पेस्ट करके फ़ौरन स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर कर देना चाहिए, चाहे वो उनकी ऑनलाइन ऑडियंस है या ऑफलाइन, या उस पे कुछ पहले एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए? क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो एआई है वो एक मशीन है, एक कंप्यूटर है, वो मिस्टेक भी कर सकती हैं। तो आपके ख़्याल में टीचर को एआई से तैयार किया हुआ कंटेंट जो है वो तैयार करके फ़ौरन अपनी ऑडियंस से शेयर कर देना चाहिए, या उसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करना चाहिए? आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? रिव्यू भी ज़रूर करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, रिव्यू भी करना चाहिए और खुद फिर ये है कि बच्चों को जो एआई का वो जो कंटेंट आपने लिए हुए एज़ इट इज़ सेंड नहीं करें, बल्कि उनके प्रैक्टिकल वे में उनसे कहें कि वही चीज़ आप लोग उसको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके मॉडल की सूरत में या किसी भी फॉर्म में मतलब आप लोग उस चीज़ को प्रेज़ेंट मतलब करें। अब उसमें आपको बहुत सी अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलता है, बहुत सी न्यू चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। जस्ट वो जो है ना किताबी नॉलेज या कॉपी पेस्ट वो चीज़ें आपको नहीं सिखाती। नॉलेज ज़रूर मिलता है, लेकिन सीखने के लिए फिर आपको जब आप प्रैक्टिकल वे में क्योंकि ह्यूमन माइंड फिर भी ऊपर है। जितना भी हम एआई को कर लें, ह्यूमन माइंड जो है वो एआई ने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है एंड हमने जो मांगी वो हमें वही देगा के भी।
آپ مجھ سے جو کوشچن کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی میرے مائنڈ جو بہت سی جگہ پہ ورک کر رہا ہے. تو اے آئی یہ چیز تو نہیں کر رہی، تو وہ تو اسپیسیفک وے میں کر رہی ہوتی ہے. جب آپ خود اس چیز پہ پرسنلی ورک کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے. تو ریسرچ بھی کرنی چاہیے اور اس کو پریکٹیکل وے میں لے کے آنا چاہیے جو نالج ہے، نہ کہ ایز اٹ از کاپی. ہاں جی بس وہی وہ چیز سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. جی جی ناظرین، میں تائید کروں گی مس راحیلہ کی بات کے ساتھ، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ مسٹیکس بھی کر سکتا ہے. اس کے جب آپ کوئی بھی ٹیکسٹ وہاں پہ لکھتے ہیں تو آلریڈی نیچے مینشن ہوتا ہے کہ میں اے آئی ہوں، میں مسٹیک بھی کر سکتا ہوں. تو جب ایک مشین جو خود کہہ دی ہے تو پھر یہ انسان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کچھ بھی کنٹینٹ دوسروں سے شیئر کرنے سے پہلے اسے ایک دفعہ ریویو ضرور کر لے تاکہ کوئی غلط انفارمیشن شیئر نہ ہو جائے. مس راحیلہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہماری آف لائن کلاس رومس میں، اسکولس میں، یونیورسٹیز میں جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی ایک پروفیشنل باؤنڈری ہوتی ہے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو کیا جو آن لائن ٹیچر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک پروفیشنل باؤنڈری ہونی چاہیے؟ بالکل، جہاں پہ بلکہ میں کہتی ہوں یہاں پہ تو اور زیادہ اسٹرکٹ وے میں ہونی چاہیے باؤنڈریز آپ کی. کیونکہ سامنے والا جو ہوتا ہے نا آپ کے آف لائن جو اسٹوڈنٹ اس سے اگر ان کیس کہ آپ سے کچھ مسٹیک یا اوپر نیچے ہو جاتی ہے، آپ اسے فون ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہاں کی آڈینس کے ساتھ آپ اس وے میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. جب کرتے ہیں تو اس کو ہزاروں ہوتے ہیں اور مختلف مائنڈ مختلف چیز کو مختلف وے میں لے کے جاتا ہے. آپ اس وے میں آپ کی ایکسپلینیشن ٹھیک ہے آپ نے دی، لیکن ہر بندہ اس کو اس وے میں نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ آف لائن ہوتے ہیں تو وہ فوراً آپ سے اس چیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں آرگومنٹ آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا لیتا ہے. تو وہ چیز آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر باؤنڈری اس چیز کو اسٹرک ہونا چاہیے تھوڑا سا، مطلب تاکہ ایسی چیز ہی نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. اچھا مس راحیلہ، جب ہم آن لائن کام کرتے ہیں، ویسے تو آف لائن بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیگیٹو کمنٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے اپنے مائنڈ کی بات ہوتی ہے. تو سیم یہی فارمولا آن لائن بھی اپلائی ہوتا ہے. تو اگر کسی ٹیچر کو آن لائن کام کرتے ہوئے کوئی نیگیٹو کمنٹ آ جائے تو یہ بتائیے کہ وہ اسے ہینڈل کیسے کریں؟ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آپ کی پاور کے اوپر، ول پاور کے اوپر، آپ کی کتنی اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ اس چیز کو کتنا لے رہے ہو. یہی کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹس کو لیں گے تو اس کو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جائیں گے اور اس پہ وہ ان کا ہارش سا آگے سے آنسر ہوگا یا ہارش سا اس کا آگے سے رسپانس دیں گے. اس رسپانس کے نتیجے میں پھر نیکسٹ جو آگے سے آڈینس، لازم بات ہے کہ جب آپ کسی کو برا کہیں گے تو نیکسٹ بندہ اور زیادہ فیل کر جائے گا. اگلا بندہ، آپ نے ایک چیز پیش کی، آپ کے اوپر نیگیٹو کمنٹس آیا تو آپ نے اس کو اگر پازیٹیو وے میں لو گے اور اس کو تھوڑا سا تحمل مزاج کے ساتھ بیہیو کرو گے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود شرمندہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان کو وہی ہارش وے میں اگر جسے رسپانس دو گے یا نیگیٹو رسپانس دو گے تو دین پھر یہ ہے کہ آپ کے فالوورز بھی کم ہوں گے اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہی جائے گا آپ کا. یہ میری رائے ٹھیک ہے. ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مس راحیلہ، جب بھی انسان کوئی چھوٹی چھوٹی ٹاسک بھی کرتا ہے تو اگر اسے اپریشیٹ کیا جائے تو اس کا دل بڑھ جاتا ہے. وہ پہلے سے نیکسٹ ٹائم جو وہ پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے، کوئی ٹیسٹ اچھا کر لیا ہے یا انہوں نے رزلٹ میں اچھی پرفارمنس دی ہے، کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں اچھی پرفارمنس دی ہے، اور اس پہ اگر ٹیچر اسے اپریشیٹ کرے تو اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اچھی کارکردگی نیکسٹ ٹائم اور بھی دکھاتا ہے. یہ بتائیے کہ جب ہم آن لائن ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ اچھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اپنے کسی بھی کیریکولم میں، تو کیا ٹیچر کو وہ شیئر کرنی چاہیے؟ اور سیکنڈ یہ بھی بتائے گا کہ جو ایجوکیشنل کنٹینٹ مفت میں شیئر کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ سارے پیڈ ہی دے رہے ہیں، کچھ اگر آپ مفت میں بھی شیئر کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تو کیا وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ٹیچر کے لیے؟ نہیں، گڈ ایکسپیرینس شیئر کرنا تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے. اچھائی آپ کسی کے سامنے بیان کر اپنی، یہ نہیں کہ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے منہ میں مٹھو بننے والی، لیکن کسی کی اچھی بات کوڈ کر کے آپ اس بندے کو بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا تھا، اس کو یہ فائدہ ملا. آپ اگر اس وے میں چلتے ہیں تو آپ کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کے تجربے سے، ماں باپ کا کیوں ضروری ہوتا ہے وہ اپنے تجربہ بچوں میں انویسٹ کریں تاکہ بچے اس ٹھوکر سے بچ جائیں. سیم وے میں کسی کا جو اچھی چیز ہے وہ اگر شیئر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بندہ ٹھوکر کھانے سے بچ جائے. یہ ایک بیسٹ چیز ہے. اور اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں کہ ہاں یہاں پہ اگر آپ اس وے میں چلتے ہیں، کیونکہ ماں پہ جو ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بھی روحانی والدین ہیں.
والدین کی طرح ہی وہ بھی پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور یہ چیز آپ کے لیے بری ہے. اس چیز میں آپ کو اس وے میں لے کے چلو گے تو آپ کو ان ہرڈل سے بچ جاؤ گے. وہ تجربہ جو آپ نے خود لینا ہے, وہ چپیٹ جو وہ کہ زندگی نے آپ کو خود مارنی ہے, اس چپیٹ سے بچ جاؤ اور اس وے میں چلے جاؤ تو زیادہ بیسٹ ہے. تو ایکسپیرینس, گڈ ایکسپیرینس شیئر کرنا بیسٹ ہے, وہ موٹیویٹ بھی کرتا ہے آپ کو. ہاں لیکن وہ ہے نا, کسی کی برائی کسی کے سامنے تو وہ تو پھر وہ غیبت اور بہتان میں آ جائے گی. اگر ہے تو غیبت نہیں ہے تو پھر بہتان. تو وہ اس چیز سے پھر ہم بچ جائیں. اچھی چیزیں بیان کرنی چاہیے, وہ موٹیویٹ کرتی ہیں. جی بہت شکریہ مس راحیلہ, آپ نے ہمارے آج کا ٹاک پہ کہ استاد اپنی آن لائن نصاب کو کیسے بہتر بنا سکے اور اپنا اعتماد بڑھا سکے, بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہمارے ویورز کو. امید کرتی ہوں کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی انفارمیشن ملی ہوں گی اور وہ اس سے کافی سیکھ لیں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. مس راحیلہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان اور ٹوڈے شو اینڈ شیئر یور ویلیوبل انسائٹس. انشاءاللہ پھر کسی اور شو میں کسی ٹاپک پہ آپ کو بلائیں گے. آج تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. مجھے بھی بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے, آپ کی آڈینس سے بات کر کے. تو Thank you. Thank you, Ms. Raila, and thank you all the viewers who are joining us today in our show. انشاءاللہ پھر کسی نئے شو میں کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پر حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, سیکھتے رہیے گا اور سکھاتے رہیے گا, اور اے آئی کو وائسلی یوز کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.